السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ظالم چچا نے والدین کی موت کے بعد مجھے ساری زندگی نوکروں کی طرح رکھا اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنا پرانا سامان اٹھانے تہہ خانے میں گیا تو مجھے فرش کے ایک ڈھیلے پتھر کے نیچے سے ایک زنگ آلود لوہے کا باکس ملا۔ باکس توڑ کر جب میں نے اس میں رکھے پرانے کاغذات اور وصیت نامہ پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وصیت کے مطابق میرے والد سلطان اس شہر کے ایک انتہائی معروف، محنتی اور ایماندار تاجر تھے، جنہوں نے اپنی دن رات کی مسلسل محنت اور لگن سے ایک بہت بڑا کاروباری جال بچھایا تھا۔ ان کی جائیداد میں شہر کے بیچوں بیچ واقع بہت بڑی شاندار حویلی کے علاوہ کئی کارخانے، زرعی زمینیں اور تجارتی مراکز شامل تھے۔ میرے والد نے ہمیشہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کا بہت خاص خیال رکھا تھا۔ میرے چچا کی کوئی اپنی مستقل آمدنی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر میرے والد کی کمائی اور ان کے دیے گئے پیسوں پر انحصار کرتے تھے۔ میرے والد نے انہیں کئی بار اپنا الگ کاروبار شروع کرنے کے لیے خطیر رقم دی، مگر میرے چچا نے اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ سارا پیسہ ضائع کر دیا۔ اس کے باوجود میرے والد نے کبھی انہیں گھر سے نہیں نکالا، انہیں اس بڑی حویلی کے ایک حصے میں رہنے کی جگہ دی۔ میری پیدائش کے بعد میرے والدین کی توجہ کا واحد مرکز میں بن گیا تھا، اور وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی اور ہر سہولت دینا چاہتے تھے۔ میں اس حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں رہتا تھا، اور میری دیکھ بھال کے لیے کئی ملازمین ہر وقت موجود رہتے تھے۔ میری تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کا انتظام کیا گیا تھا، اور میرے مستقبل کے لیے میرے والد نے کئی منصوبے بنا رکھے تھے۔ لیکن میری یہ خوشگوار اور پرسکون زندگی اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو گئی جب میں ابھی بہت چھوٹا تھا، اور میرے والدین ایک رات کسی رشتہ دار سے مل کر واپس آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی کو ایک انتہائی ہولناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں میرے والدین موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، اور میں اس دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گیا۔ ان کی موت کی خبر سنتے ہی میرے چچا نے فوراً گھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جنازے اور دیگر رسومات کے دوران میرے چچا نے لوگوں کے سامنے رونے اور دکھ کا بہت بڑا ڈرامہ رچایا، اور سب کو یہ یقین دلایا کہ اب وہ میرے سرپرست ہیں اور میری پرورش بالکل اپنے سگے بچے کی طرح کریں گے۔ لیکن ان کی اس ظاہری ہمدردی اور ان کے دکھاوے سے بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے بھی ان کی نیت پر شک نہیں کیا، مگر جیسے ہی لوگ رخصت ہوئے، حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ میرے چچا کا اصل اور بھیانک چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے حویلی کے تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو نوکری سے نکال دیا، جو میرے والد کے بہت قریبی تھے، جو میری دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی جگہ میرے چچا نے اپنے جاننے والے ایسے لوگوں کو رکھ لیا جو صرف ان کے حکم کے پابند تھے۔ میرے والدین کی موت کے چند دن بعد ہی میرے چچا نے مجھے میرے اس بڑے اور آرام دہ کمرے سے نکال دیا، اور میرا سارا سامان تہہ خانے کے قریب بنے ہوئے ایک انتہائی چھوٹے اور خستہ حال کمرے میں پھینک دیا۔ یہ کمرہ دراصل پرانے وقتوں میں ملازمین کے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں نہ تو روشنی کا کوئی مناسب انتظام تھا، نہ ہی ہوا کی آمد و رفت کا کوئی راستہ تھا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی کہ اب میں اسی کمرے میں رہوں گا اور بغیر اجازت حویلی کے اوپری حصے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میری تعلیم کا سلسلہ مکمل طور پر روک دیا گیا، اور میری اساتذہ کو
گھر آنے سے منع کر دیا گیا۔ میرے چچا نے مجھے وہ تمام کپڑے اور جوتے پہننے سے بھی روک دیا جو میرے والد نے میرے لیے خریدے تھے، اور مجھے پہننے کے لیے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے گئے۔ اس کے بعد میرے چچا نے مجھ پر حویلی کے مختلف کاموں کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے صبح سویرے اٹھا دیا جاتا، مجھ سے حویلی کے بڑے صحن اور تمام کمروں کی صفائی کروائی جاتی۔ اگر مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہ ہوتا یا مجھ سے کوئی چیز گر جاتی، میرے چچا مجھے سخت سزا دیتے، مجھے مارتے پیٹتے۔ وہ مجھے دن میں صرف 2 وقت کا روکھا سوکھا اور بچا ہوا کھانا دیتے تھے، جو اکثر رات کا بچا ہوا ہوتا تھا۔ میری زندگی ایک عام قیدی سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں سارا دن کام کرتا اور رات کو اس اندھیرے اور خستہ حال کمرے میں زمین پر پڑی ایک پرانی چٹائی پر سو جاتا۔ جب بھی کوئی باہر کا شخص یا رشتہ دار حویلی آتا تو میرے چچا مجھے تہہ خانے میں بند کر دیتے تاکہ کوئی میری حالت زار نہ دیکھ سکے اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کر سکے۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ میں مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا ہوں یا میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہوں۔ میرے چچا نے رفتہ رفتہ میرے والد کے تمام کارخانوں اور ان کے تمام تجارتی مراکز کا کنٹرول مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے محکمے کے کچھ بدعنوان افسران کو بھاری رشوت دے کر اور جعلی دستاویزات تیار کروا کر میرے والد کی تمام زرعی زمینوں اور ان کے تمام بینک کھاتوں کو اپنے نام منتقل کروا لیا۔ ان کا یہ سارا کام انتہائی خاموشی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاکہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو۔ میرے چچا اب اس شہر کے ایک بہت بڑے تاج اور امیر تاجر بن چکے تھے، اور وہ میرے والد کی کمائی ہوئی دولت پر انتہائی شاہانہ اور پرتعیش زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے حویلی کے اندرونی حصوں کو نئے سرے سے بنوایا اور اپنے لیے نئی اور مہنگی گاڑیاں خریدی، جبکہ میں جو اس تمام دولت اور اس حویلی کا اصل اور واحد قانونی وارث تھا، وہیں تہ خانے کے اس تاریک کمرے میں ایک نوکر کی طرح سسک سسک کر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے چچا مجھ سے انتہائی حقارت سے بات کرتے، مجھے ہر وقت یہ تانا دیتے کہ میں ان پر ایک بوجھ ہوں اور وہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے گھر سے باہر سڑک پر نہیں پھینکا۔ ان کے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم یا کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے دن بھر شدید مشقت کرواتے، مجھ سے بھاری سامان اٹھانے پر مجبور کرتے اور مجھے معمولی باتوں پر گالیاں دیتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں کسی طرح اس حویلی سے باہر نکل کر پولیس یا کسی رشتہ دار کو اپنے چچا کے ان تمام مظالم کے بارے میں بتاؤں، مگر میرے چچا نے حویلی کے دروازے پر ہر وقت ایسے محافظ کھڑے کر رکھے تھے جو مجھ پر کڑی نظر رکھتے تھے، اور مجھے حویلی کے احاطے سے باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ میری ساری جوانی اور میرے وہ تمام قیمتی سال جن میں مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی اور اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالنا چاہیے تھا، وہ سارے سال میں نے اس حویلی کے فرش دھوتے اور چچا کے جوتے صاف کرتے ہوئے گزار دیے۔ میرے چچا نے میرے والدین کی تمام یادگار چیزوں کو بھی ضائع کر دیا یا انہیں بیچ دیا تاکہ اس حویلی میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ انہوں نے میرے والد کی وہ تمام ڈائریاں، وہ ضروری کاغذات جلا دیے جن سے ان کے کاروبار کی اصل تفصیلات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرے چچا کا یہ ظلم وقت کے ساتھ مزید بڑھتا چلا گیا اور مجھے مکمل طور پر اپنا غلام سمجھنے لگے۔ ان کی نظر میں میری حیثیت ایک ایسے نوکر کی تھی جسے وہ جب چاہیں مار سکتے تھے، جب چاہیں گھر سے نکال سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں
اور یہ ساری دولت میرے والدین کی کمائی ہوئی ہے۔ اور وہ اپنے دوستوں کو حویلی میں بلاتے، ان کے سامنے مجھ سے کام کرواتے، انہیں بتاتے کہ میں ایک غریب اور یتیم بچہ ہوں جسے انہوں نے ترس کھا کر پناہ دے رکھی ہے۔ ان کے اس مسلسل ظلم اور جبر نے مجھے انتہائی کمزور اور خاموش طبع انسان بنا دیا۔ میں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید میری قسمت میں یہی ذلت اور یہی رسوائی لکھی ہے۔ میں ہر روز اپنے والدین کو یاد کر کے روتا اور اس دن کا انتظار کرتا جب شاید میری اس اذیت ناک زندگی کا کوئی اختتام ہو سکے۔ میرے چچا نے مجھ پر ہر قسم کا جسمانی اور ذہنی تشدد کیا، مجھ سے میرا سارا بچپن اور میری ساری خوشیاں چھین لی۔ انہوں نے اپنے لالچ اور اپنی ہوس کی خاطر مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا اور مجھے دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیا۔ ان کی یہ ساری سازشیں اور ان کے یہ سارے ہتھ کنڈے صرف اور صرف اس لیے تھے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس ساری دولت پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں اور کوئی ان سے اس بارے میں سوال کرنے والا نہ ہو۔ میرے ظالم چچا نے والدین کی موت کے بعد مجھے ساری زندگی نوکروں کی طرح رکھا، جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ سالوں کی اس طویل اور اذیت ناک غلامی نے میری جسم اور روح دونوں کو مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ میں اس حویلی میں ایک بے جان سائے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ میرے چچا کا وہ ظلم جو میرے بچپن میں شروع ہوا تھا اب میری جوانی تک پہنچتے پہنچتے ایک انتہائی بھیانک اور وحشیانہ شکل اختیار کر چکا تھا۔ ان کے دل میں میرے لیے نفرت کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے روزانہ اس بات کا احساس دلاتے کہ اس دنیا میں میرا کوئی وجود نہیں، میں صرف ان کے رحم و کرم پر زندہ ہوں۔ ان کا سارا غرور اور سارا تکبر میرے والدین کی چھوڑی ہوئی اس بے پناہ دولت کی وجہ سے تھا جس پر انہوں نے انتہائی مکاری اور دھوکہ دہی سے مکمل قبضہ کر رکھا تھا۔ ایک دن اس حویلی میں ایک انتہائی بڑی اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر کے تمام بڑے نامور تاجروں اور امیر لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ میرے چچا اس دن انتہائی خوش تھے، وہ اپنے ان تمام مہمانوں کے سامنے اپنی اس جھوٹی اور چھینی ہوئی دولت کا بے تحاشا دکھاوا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس تقریب میں ایک معمولی نوکر کی طرح کام پر لگا دیا تھا اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں تمام مہمانوں کی خدمت کروں، ان کے جھوٹے برتن اٹھاؤں۔ میں انتہائی تھکاوٹ اور بھوک کی حالت میں وہ سارے کام کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اپنے والدین کی وہ ساری باتیں یادیں تازہ ہو رہی تھیں جب وہ ایسی ہی تقریبات میں مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور میں اس حویلی کا شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ اچانک مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور مہمانوں کو مشروب پیش کرتے ہوئے ایک گلاس میرے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے شیشے کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے۔ یہ ایک انتہائی معمولی سا واقعہ تھا، مگر میرے چچا نے اسے اپنی انا اور اپنی جھوٹی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور درندگی کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے تمام مہمانوں کے سامنے مجھے انتہائی غلیظ گالیاں دی اور مجھے گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ انہوں نے مجھے سب کے سامنے بے تحاشا مارا اور کہا کہ میں ایک منحوس اور بدبخت انسان ہوں جس نے ان کی اتنی بڑی تقریب کو خراب کر دیا۔ ان کے ظالمانہ اور سفاکانہ سلوک پر وہاں موجود کسی بھی انسان نے مجھے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سب میرے چچا کی جھوٹی طاقت اور ان کی دولت کے غلام تھے۔ میرے چچا کا غصہ اس قدر بڑھ چکا تھا، انہوں نے اسی وقت یہ انتہائی ظالمانہ اور بھیانک فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مجھے اس حویلی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے مخالفوں کو انتہائی گرجدار آواز میں حکم دیا
کہ اس منحوس انسان کو ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر میری حویلی کے بڑے دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دو، اور اگر یہ دوبارہ اس حویلی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے کو بھاری پتھر مار دیا ہو۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے ان سے انتہائی گڑ گڑا کر منتیں کی کہ وہ مجھے اس طرح گھر سے نہ نکالیں، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ساری زندگی ان کا غلام بن کر رہوں گا اور کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، مگر ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ انہوں نے انتہائی حقارت سے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ان کا فیصلہ حتمی ہے اور وہ مجھے اس گھر میں مزید نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کا پتھر دل کسی بھی صورت نرم نہیں ہو رہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے صرف آخری التجا کی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حویلی سے نکلنے سے پہلے چند لمحوں کی مہلت دی جائے تاکہ میں تہہ خانے میں جا کر اپنا وہ پرانا اور سامان اور اپنے والدین کی وہ چند آخری نشانیاں اپنے ساتھ لے جا سکوں جو میرے بچپن میں انہوں نے وہاں پھینک دی تھی۔ میرے چچا نے انتہائی تنزیہ اور حقارت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں اپنا وہ کباڑ اور اپنا وہ سارا کوڑا کرکٹ وہاں سے اٹھا سکتا ہوں۔ انہوں نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ جائیں، مجھے چند لمحوں کے اندر اندر وہ سامان اٹھا کر باہر نکال دیں۔ میں انتہائی بوجھل قدموں ٹوٹے دل کے ساتھ اس حویلی کی ان پرانی اور اندھیری سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو اس تہہ خانے کی طرف جاتی تھی۔ یہ تہہ خانہ حویلی کا وہ حصہ تھا جسے سالوں سے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ وہاں ہر وقت ایک عجیب سی گھٹن اور اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ جیسے جیسے میں ان سیڑھیوں پر اپنے قدم رکھ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ماضی کے ان تمام تلخ اور تاریک یادوں کی طرف جا رہا ہوں جو اس تہہ خانے میں دفن تھی۔ جب میں تہہ خانے کے اس پرانے اور بسیدہ دروازے کے پاس پہنچا اور اسے دھکا دے کر کھولا، اندر انتہائی گہری تاریکی اور گرد و غبار کا ایک طوفان موجود تھا۔ وہاں پرانے جالے لٹک رہے تھے، ایک عجیب سی سیلن کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ محافظ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤں کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں تہہ خانے کے اس اندھیرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرانے اور ٹوٹے سامان کو ٹٹولنا شروع کیا جو کئی سالوں سے وہاں پڑا گل سڑ رہا تھا۔ وہاں پرانی کرسیاں، ٹوٹے ہوئے برتن، کچھ پرانے صندوق رکھے تھے جن پر مٹی کی کئی تہیں جمی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بچپن کی ان چیزوں کو تلاش کر رہا تھا جن سے میرے والدین کی خوشبو آتی تھی۔ مجھے وہاں کونے میں وہ پرانا اور ٹوٹا ہوا کھلونا ملا جسے میرے والد نے مجھے میری سالگرہ پر دیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں وہیں اس مٹی اور گرد سے بھرے فرش پر بیٹھ کر دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ میں اپنی اس بے بسی پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آج مجھے میرے ہی گھر سے ایک بھکاری کی طرح نکالا جا رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ میں مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے شدت غم سے اپنے ہاتھ کو انتہائی زور سے اس تہہ خانے کے کچے اور پرانے فرش پر مارا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس فرش پر لگا مجھے وہاں کی سطح میں عجیب سا کھوکھلا پن محسوس ہوا۔ میری انگلیاں اس فرش کے ایک پرانے اور بڑے پتھر سے ٹکرائیں جو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ڈھیلا اور ہلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر عجیب سے تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس پتھر کو غور سے دیکھا۔ وہ پتھر ارد گرد کے تمام پتھروں سے بالکل مختلف اور تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈھیلے پتھر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ پتھر کافی بھاری تھا اور مٹی میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے
اس پتھر کے ارد گرد کی مٹی کو کھرچنا شروع کیا۔ میری انگلیوں سے خون رسنے لگا تھا، مگر مجھے اس وقت کسی درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس یہ جاننا تھا کہ اس پتھر کے نیچے ایسا کیا چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ کھوکھلی محسوس ہو رہی ہے۔ کئی لمحوں کی مسلسل اور سخت جدوجہد کے بعد بالآخر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ میں نے اسے پوری طاقت سے کھینچ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا چکور اور گہرا گھڑا نمودار ہوا جس کے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس گھڑے کے اندر ڈالا تو میری انگلیاں ایک انتہائی سرد اور سخت چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اس گھڑے سے باہر نکال لیا۔ جب میں نے تہہ خانے کی مدھم روشنی میں اس چیز کو دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میرے ہاتھوں میں ایک پرانا اور انتہائی بھاری باکس موجود تھا جس پر وقت اور نمی کی وجہ سے بہت زیادہ زنگ لگ چکا تھا، اور اسے دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا اسے کئی سالوں پہلے انتہائی احتیاط اور رازداری کے ساتھ اس پتھر کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ میں نے اس باکس کی زنگ آلود اور کھردری سطح پر اپنے ہاتھ پھیرے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس باکس کے اندر میرے تمام دکھ اور میری ساری ذلت کا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ باکس نہیں تھا جس میں کوئی معمولی سا سامان ہو، بلکہ اس کی ساخت اور اس پر لگے ہوئے پرانے تالے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اس کے اندر کچھ بہت اہم اور انتہائی قیمتی چیز موجود ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنا پرانا سامان اٹھانے تہہ خانے میں گیا تو مجھے فرش کے ڈھیلے پتھر کے نیچے سے ایک زنگ آلود لوہے کا باکس ملا۔ میں نے اس زنگ آلود بھاری لوہے کے باکس کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا، اسے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں بغور دیکھنے لگا۔ اس باکس کی حالت بتا رہی تھی یہ سالوں سے اس اندھیرے اور خستہ حال تہہ خانے میں اس مخصوص ڈھیلے پتھر کے نیچے گہرے راز کی طرح دفن تھا۔ اس پر انتہائی پرانا اور مضبوط لوہے کا تالا لگا ہوا تھا جسے محض اپنے خالی ہاتھوں سے کھولنا یا توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف تہہ خانے کے بسیدہ دروازے کے باہر کھڑے میرے ظالم چچا کے وہ بے رحم محافظ بار بار مجھے انتہائی کرخت اور اونچی آوازیں دے رہے تھے اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں جلدی سے اپنا پرانا سامان اٹھا کر باہر نکل آؤں، ورنہ وہ اندر آ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اس حویلی سے باہر سڑک پر پھینک دیں گے۔ ان کی ڈراؤنی آوازوں سے میرا دل میرے سینے میں بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدید ڈر لاحق تھا کہ اگر وہ محافظ اندر آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں یہ باکس دیکھ لیا تو وہ اسے مجھ سے چھین کر سیدھا میرے چچا کے پاس لے جائیں گے اور میرا یہ آخری سہارا بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ میں نے جلدی سے تہہ خانے کی اس مدھم اور ڈراؤنے اندھیرے میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں تاکہ مجھے اس پرانے تالے کو توڑنے کے لیے کوئی بھاری چیز یا کوئی اوزار مل سکے۔ میری نظر ایک پرانے اور بھاری لوہے کے ٹکڑے پر پڑی جو ایک کونے میں مٹی میں گرد میں دبا ہوا پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے اسے اٹھایا، انتہائی احتیاط اور ہوش مندی کے ساتھ باکس کے تالے پر مارنا شروع کر دی۔ میں اس لوہے کے ٹکڑے کو انتہائی نپے تلے انداز میں تالے کے عین بیچ میں مار رہا تھا تاکہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو اور باہر کھڑے ان محافظوں کو اندر ہونے والی اس حرکت پر ذرا برابر بھی کوئی شک نہ گزرے۔ چند بار پوری قوت، طاقت اور مہارت سے مارنے کے بعد وہ پرانا زنگالود تالا ایک ہلکی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے کچے فرش پر گر گیا۔ تالا ٹوٹنے کی وہ آواز میرے کانوں میں ایک عجیب سی امید کی کرن بن کر گونجی۔ میری سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں، میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جنہیں میں نے اپنی میلی اور
پھٹی قمیض کی آستین سے صاف کیے۔ میں نے اپنے کانپتے اور زخمی ہاتھوں سے باکس کے باہری ڈھکن کو پکڑا اور اسے آہستہ سے اوپر کی طرف کھینچا۔ ڈھکن کھولتے ہی اس کے پرانے کلابوں سے ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور باکس کے اندر سے پرانے کاغذات اور دیمک کی ایک مخصوص اور تیز مہک ابھر کر میری سانسوں میں اتر گئی، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ماضی کی ان تمام یادوں میں دھکیل دیا جب میرے والدین زندہ تھے۔ اس باکس کے اندر انتہائی محفوظ اور موٹے چمڑے کا خول موجود تھا، جس نے اندر رکھی چیزوں کو مٹی، نمی اور وقت کی دست برد سے مکمل طور پر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس چمڑے کے خول کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا اور انتہائی بے تابی کے ساتھ اس کی تہیں کھولی۔ اس کے اندر کئی پرانے زرد پڑ چکے کاغذات اور کچھ قانونی دستاویزات موجود تھے، جن پر شہر کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے اور اعلی عدالت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کاغذات کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہنے لگا۔ ان کاغذات پر میرے مرحوم والد کے دستخط موجود تھے، جنہیں میں 15 سال کے طویل اور اذیت ناک عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ ان دستخطوں کو دیکھ کر مجھے اپنے والد کا وہ شفیق چہرہ اور ان کی وہ سچی محبت یاد آ گئی، جسے میں پچھلے کئی سالوں سے ترس رہا تھا۔ میں نے ان کاغذات کو چوما، انہیں اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا رویا۔ میری آنکھوں سے گرنے والے گرم آنسو ان زرد کاغذات پر گر کر انہیں بھگو رہے تھے، مگر میرے پاس رونے اور جذبات میں بہنے کے لیے زیادہ وقت ہرگز نہیں تھا، کیونکہ مجھے جلد از جلد یہ جاننا تھا ان کاغذات میں ایسا کیا لکھا ہے جسے میرے والد نے اتنی رازداری کے ساتھ اس تہہ خانے کے فرش کے نیچے دفن کیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان زرد پڑ چکے کاغذات میں سب سے اوپر رکھے ہوئے خاص اور انتہائی اہم کاغذ کو کھولا، جس کے اوپر جلی حروف میں آخری وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ اس وصیت نامے کو دیکھتے ہی میرے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی، میرے ہاتھ تیزی سے کانپنے لگے۔ میں نے تہہ خانے کی اس مدھم سی روشنی میں جو دروازے کی درزوں سے اندر آ رہی تھی، اس وصیت نامے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میری نظریں ان الفاظ پر دوڑ رہی تھیں، میرا ذہن کسی انتہائی گہرے صدمے اور ناقابل یقین حیرت کے بھنور میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس وصیت نامے کی تحریر نے میری زندگی کے ان تمام سالوں کی حقیقت کو اور اس ظالم چچا کے سارے غرور کو ایک لمحے میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں جس چچا کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھتا تھا، جس کے خوف سے میں نے اپنی ساری جوانی ایک نوکر کی طرح گزار دی تھی، اس کی اصلیت ان کاغذات میں انتہائی واضح اور بھیانک الفاظ میں لکھی ہوئی تھی۔ میرے والد نے اس وصیت نامے میں اپنے ہاتھ سے یہ تحریر کیا تھا کہ انہیں میرے چچا کے ان تمام لالچی اور شیطانی ارادوں کا بہت پہلے سے علم ہو چکا تھا، جو وہ اس خاندانی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے بنا رہے تھے۔ میرے والد یہ جان چکے تھے کہ ان کا وہ ظالم بھائی کس حد تک گر سکتا ہے اور وہ میری جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ وصیت نامے کی ایک ایک لفظ سے میرے والد کی وہ دور اندیشی اور ان کی وہ سچی محبت چھلک رہی تھی جو انہوں نے میرے تحفظ کے لیے کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی موت کے بعد اگر میرا چچا اس حویلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اسے کبھی کامیاب نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا ناقابل تسخیر قانونی انتظام کر دیا تھا جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نے جب اس وصیت نامے کا وہ حتمی اور فیصلہ کن حصہ پڑھا، میرے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے۔ میرے پیروں تلے سے تہہ خانے کی وہ کچی زمین پوری طرح کھسک گئی۔ میرا سارا وجود صدمے اور حیرت سے سن ہو چکا تھا۔ باکس توڑ کر جب میں نے اس میں رکھے پرانے کاغذات اور وصیت نامہ پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس وصیت کے مطابق میرا وہ ظالم چچا میرے
دادا کی سگی اولاد تھا ہی نہیں، بلکہ اسے تو میرے دادا نے ایک لاوارث یتیم خانے سے محض طرز کھا کر گود لیا تھا، کیونکہ اس وقت تک میرے والد کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور میرے دادا ایک اولاد کے لیے بے چین تھے۔ مگر میرے والد کی پیدائش کے بعد میرے دادا نے اس گود لیے ہوئے بچے کو بھی بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا اور اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا اپنا خون نہیں ہے۔ قانون کے لحاظ سے ان خاندانی جائیداد اور اس عظیم الشان حویلی پر میرے چچا کا 1% بھی کوئی حق نہیں بنتا تھا، اور یہ ساری دولت مکمل طور پر میرے والد کی تھی۔ میرے والد نے اس پرانے اور زرد کاغذ پر انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل ہی اس بات کا مکمل اور پختہ علم ہو چکا تھا کہ ان کا یہ نام نہاد اور منہ بھولا بھائی جس پر انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا، دراصل ایک آستین کا سانپ ہے جو ان کی جان لینے اور اس ساری جائیداد کو ہڑپنے کی ایک انتہائی ہولناک اور گہری سازش تیار کر چکا ہے۔ میرے والد یہ جان چکے تھے کہ میرا چچا چند کرائے کے قاتلوں اور شہر کے خطرناک گنڈوں کے ساتھ مل کر ان کی گاڑی کو ایک حادثے کا شکار بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ ان کی موت کو ایک قدرتی حادثہ قرار دیا جا سکے اور کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اس باکس میں وصیت نامے کے بالکل نیچے ایک اور خاکی رنگ کا بھاری لفافہ موجود تھا جس کے اندر وہ تمام اصلی اور ناقابل تردید ثبوت موجود تھے جن میں ان کرائے کے قاتلوں کے نام، ان کے بیانات اور وہ تمام بینک کی رسیدیں موجود تھیں جو میرے چچا نے میرے والدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان مجرموں کو بھاری رقوم کی صورت میں ادا کی تھیں۔ میرے والد نے انتہائی دور اندیشی اور کمال ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی موت سے چند دن قبل اپنی تمام جائیداد، اپنا تمام منافع بخش کارخانے، زرعی زمینیں اور اس عظیم الشان حویلی کو قانونی طور پر میرے نام منتقل کر دیا تھا اور شہر کے سب سے بڑے، ایماندار اور طاقتور سرکاری افسر کو میرا قانونی سرپرست مقرر کر دیا جو میرے والد کا انتہائی قریبی اور بچپن کا دوست بھی تھا۔ میرے والد نے اس وصیت نامے میں انتہائی سخت الفاظ میں یہ شرط عائد کی تھی کہ اگر ان کی موت کے بعد میرے چچا نے مجھ پر ذرا برابر بھی کوئی ظلم کیا یا مجھے میرے جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تو وہ اس حویلی میں ایک خادم کی حیثیت سے بھی رہنے کا حق کھو دے گا اور اس پر میرے والدین کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ ساری ہولناک سچائی اور اپنے والدین کی موت کا وہ بھیانک راز جان کر میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس نے میرے پچھلے 15 سالوں کی ساری کمزوری، ساری بے بسی اور سارے خوف کو ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے دکھ کے آنسو اب شدید غصے اور انتقام کی آگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ مجھے پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ میرا چچا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے مجھے تہہ خانے میں ایک جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور کیا تھا۔ وہ دراصل میرے وجود سے ڈرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں بڑا ہو کر اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی وہ ساری جھوٹی بادشاہت، اس کا وہ سارا چوری کا تخت ایک ہی دن میں پاش پاش ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے ان تمام کاغذات اور اصلی وصیت نامے کو اپنے پھٹے میلے کپڑوں کے اندر سینے کے ساتھ چھپا لیا اور اس زنگ آلود باکس کو وہیں اسی گڑھے میں دھکیل کر اوپر وہ بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ ابھی میں نے اپنا لباس ٹھیک ہی کیا تھا کہ تہہ خانے کا وہ بسیدہ دروازہ انتہائی زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور میرے چچا کے وہ ظالم محافظ گالیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور مجھے
بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے تہخانے کی ان اندھیری سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ میں نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ ہی ان کے سامنے کوئی منت سماجت کی، کیونکہ میرے سینے میں اب وہ طاقت اور وہ سچائی دھڑک رہی تھی جو جلد ہی ان سب کا غرور خاک میں ملانے والی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس بڑے اور شاندار صحن میں لے آئے، جہاں میرے چچا کی وہ پرتعیش تقریب ابھی تک جاری تھی اور شہر کے تمام بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ میرے چچا نے مجھے دیکھتے ہی انتہائی حقارت اور تکبر سے ہنسنا شروع کر دیا اور اپنے مہمانوں سے کہا، دیکھو یہ وہ منحوس بھکاری ہے جسے میں آج ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال رہا ہوں تاکہ میری حویلی کی فضا پاک ہو سکے۔ انہوں نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے مجھے زمین پر گرایا اور مجھے زور سے ٹھوکریں مارتے ہوئے حویلی کی اس بھاری اور آہنی دروازے سے باہر سڑک کی گرد اور مٹی پر پھینک دیا اور دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا۔ میں اس سرد اور تاریک رات میں سڑک کی مٹی پر پڑا تھا۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرے جسم سے خون رس رہا تھا، مگر آج میرے دل میں کوئی دکھ یا کوئی مایوسی نہیں تھی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں وہ کاغذات محفوظ تھے، اور انتہائی پرعزم اور پرسرار مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ میں نے سڑک کی مٹی سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور ایک نئے حوصلے اور نئی طاقت کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ایماندار سرکاری افسر کے گھر کی طرف چل پڑا، جس کا ذکر میرے والد نے اپنی آخری وصیت میں کیا تھا۔ میں شہر کے ان سنسان اور تاریک سڑکوں پر پیدل چل رہا تھا، مگر مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہر قدم اس انتقام اور سچائی کی طرف بڑھ رہا تھا جس نے 15 سال تک مجھے اس تہہ خانے میں قید رکھا۔ گھنٹوں کا طویل اور کٹھن سفر طے کرنے کے بعد میں بالآخر اس بڑے سرکاری افسر کی شاندار رہائش گاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے اس کے پہرے داروں سے منت کی کہ مجھے اس افسر سے ملنا ہے، کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے اور میرے پاس سلطان خاندان کا ایک بہت بڑا راز موجود ہے۔ پہرے داروں نے میری وہ خستہ حالت دیکھ کر پہلے تو مجھے دھتکار دیا، مگر جب میں نے اپنے والد کا نام لیا انہوں نے افسر کو اطلاع دی۔ وہ افسر جو میرے والد کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے میرا نام سنتے ہی مجھے فوراً اندر بلوا لیا۔ میں نے اس کے شاندار دفتر میں داخل ہوتے ہی وہ تمام اصلی کاغذات، وہ ثبوت اور وہ آخری وصیت نامہ اپنے کپڑوں سے نکال کر اس افسر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ افسر نے جیسے ہی ان کاغذات کو کھولا، میرے والد کی لکھائی اور ان کی وہ سرکاری مہر دیکھی، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے وہ سارا وصیت نامہ اور قاتلوں کے بیانات پڑھے۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ اتنے سالوں تک میرے چچا کے اس جھوٹے ڈرامے پر یقین کرتا رہا اور اسے لگا میں واقعی کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس افسر نے مجھے یقین دلایا کہ میں آج رات ہی اس ظالم چچا کے تمام گناہوں کا حساب لیا جائے گا اور مجھے میرا وہ سارا کھویا ہوا حق، میری وہ چھینی گئی عزت واپس دلائی جائے گی۔ اس نے فوراً محکمے کے انتہائی بھاری اور مسلح نفری کو طلب کیا، شہر کے تمام بڑے تفتیشی افسران کو اپنے ساتھ لے کر ہماری اس خاندانی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ درجنوں سرکاری گاڑیوں کا وہ طویل قافلہ جب رات کے اس پچھلے پہر ہماری حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے جا کر رکا تو وہاں ایک زبردست کھلبلی مچ گئی۔ سرکاری اہلکاروں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس آہنی دروازے کو پوری طاقت سے توڑ دیا اور ہم سب ایک طوفان کی طرح اس حویلی کے بڑے صحن میں داخل ہو گئے، جہاں میرے چچا کی وہ شاندار تقریب اپنے عروج پر تھی اور وہ غرور میں اندھے ہو کر قہقہے لگا رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں سرکاری افسران اور مسلح محافظوں کو دیکھ کر وہاں موجود تمام مہمانوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ میرے چچا کے ہاتھ سے وہ
قیمتی گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا سارا نشہ اور سارا غرور ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئے جب اس نے مجھے اس بڑے سرکاری افسر کے ساتھ ایک فاتح اور ایک مالک کے روپ میں کھڑے دیکھا۔ میرے چچا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے انتہائی غصے سے چلانا شروع کر دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کس کی اجازت سے میری حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ اس افسر نے آگے بڑھ کر انتہائی زوردار آواز میں میرے چچا کو خاموش کروایا اور اس کے چہرے پر وہ تمام اصلی کاغذات اور وہ آخری وصیت نامہ لہرا دیا۔ افسر نے وہاں موجود تمام مہمانوں اور شہر کے بڑے لوگوں کے سامنے وہ ساری ہولناک حقیقت اور وہ سارا کڑوا سچ بیان کر دیا، جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ افسر نے بتایا کہ یہ شخص جو آج تک اس حویلی کا مالک بن کر بیٹھا ہے، یہ سلطان خاندان کا اصل خون ہے ہی نہیں، بلکہ یہ گود لیا ہوا لاوارث انسان ہے جس نے اپنے محسن اور اپنے نام نہاد بھائی کو بے دردی سے قتل کروایا تاکہ وہ اس بے پناہ دولت پر قبضہ کر سکے۔ افسر نے ان کرائے کے قاتلوں کی رسیدیں اور وہ تمام ثبوت سب کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر میرے چچا کا چہرہ خوف اور ذلت کے مارے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کانپنے لگا۔ اس کی وہ ساری اکڑ، اس کا وہ سارا شیطانی تکبر اور اس کی وہ ساری طاقت جو اس نے پچھلے 15 سالوں میں کھڑی کی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو کر مٹی میں مل چکی تھی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ اس کا کھیل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور اب اس دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی۔ وہ قانون کے رکھوالے جو کچھ دیر پہلے تک اس کے محافظ بنے ہوئے تھے، اب انہوں نے آگے بڑھ کر میرے چچا کو انتہائی سختی سے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ میرا وہ ظالم چچا جو چند گھنٹے پہلے مجھے کیڑے کی طرح مسل دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب وہ ایک بے بس اور کمزور چوہے کی طرح میرے قدموں میں گر کر زارو قطار روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ میں اسے قانون کے حوالے نہ کروں اور اسے سزائے موت سے بچا لوں، کیونکہ اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ کھوکھلی اور منافقانہ باتیں سن کر میرے دل میں ہمدردی کے بجائے شدید نفرت اور حقارت پیدا ہوئی۔ میں نے اسے انتہائی زوردار ٹھوکر مار کر اپنے قدموں سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ تمام تلخ حقائق اور اذیت ناک دن یاد دلائے جب وہ تہہ خانے میں مجھے جانوروں کی طرح مارتا تھا اور مجھے ایک ایک نوالے کے لیے ترساتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میرے معصوم والدین کو بے دردی سے قتل کیا، مجھ سے میرا سارا بچپن چھین لیا۔ آج تم اسی ذلت اور اسی رسوائی کے حقدار ہو جو تم نے دوسروں کو دی ہے۔ میں نے افسران کو حکم دیا کہ اس مجرم کو فوراً میری نظروں سے دور کر دیا جائے، اس پر سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔ محافظوں نے میرے چچا کو کالر سے پکڑا، اسے بالکل اسی طرح ذلیل کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اس حویلی سے باہر لے گئے جس طرح اس نے مجھے نکالا تھا۔ وہاں موجود تمام مہمان اور رشتہ دار جو اس کے ساتھی تھے، وہ بھی سر جھکائے شرمندگی سے وہاں سے نکل گئے، اور یوں وہ حویلی جو پچھلے 15 سالوں سے ایک ظالم کے قبضے میں تھی، آج دوبارہ اپنے اصل وارث کے قدموں میں آ گئی تھی۔ اس رات کے بعد قانون نے اپنا راستہ اپنایا اور میرے چچا کے تمام جرائم ثابت ہونے پر عدالت نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو کڑی سزائے موت سنائی، جس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ گئے۔ میں نے اپنے والد کی اس چھوڑی ہوئی اصل دولت اور حویلی کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ میں نے ان تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو دوبارہ عزت کے ساتھ حویلی میں واپس بلایا جنہیں میرے چچا نے نکال دیا تھا۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی تعلیم کو دوبارہ شروع کیا، دن رات کی سخت محنت سے اپنے والد کے وسیع کاروباری جال کو مزید بلندیوں تک پہنچایا۔ میں نے اس خستہ حال تہہ خانے کو ختم کروا کر وہاں ایک شاندار مسجد
اور غریبوں کے لیے بڑا لنگر خانہ تعمیر کروایا تاکہ میرے والدین کی روح کو ہمیشہ سکون ملتا رہے۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا کہ میں اس بے پناہ دولت کو کبھی اپنے تکبر یا غرور کا باعث نہیں بننے دوں گا، بلکہ اسے ہمیشہ غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا، تاکہ کسی اور کے بچے کو وہ اذیت اور دکھ نہ برداشت کرنا پڑے جو میں نے 15 سال تک اس تہہ خانے میں برداشت کیا تھا۔ میری زندگی کا وہ تاریک ترین دور جس نے مجھے دکھ اور بے بسی کی آخری حدوں تک پہنچا دیا تھا، اب میری سب سے بڑی طاقت اور میری سب سے بڑی کامیابی کے دور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ راز جو اس پرانے زنگ آلود باکس میں ان زرد کاغذات میں چھپا تھا، اس نے نہ صرف میری کھوئی ہوئی پہچان مجھے واپس لوٹائی، بلکہ پوری دنیا کو یہ سکھا دیا کہ سچائی اور انصاف کی آواز، وہ چاہے کتنا ہی گہرا دفن کر دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر ضرور نکلتی ہے، اور ظالم کا سارا غرور، اس کی وہ ساری بادشاہت ایک مکڑی کے جالے کی طرح بکھر کر فنا ہو جاتی ہے۔ اور یوں میں نے اپنی اس چھینی گئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر کے اپنے والدین کی سچی محبت اور دور اندیشی کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور امر کر دیا، جس نے موت کے بعد بھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی شاندار اور روشن صبح تک پہنچا دیا، جہاں اب صرف انصاف اور سچائی اور سکون کا مکمل راج تھا۔ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل، تاریک اور خوفناک کیوں نہ ہو، سچائی اور انصاف کی صبح ایک نہ ایک دن ضرور طلوع ہوتی ہے۔ جو انسان لالچ، ہوس اور تکبر میں اندھا ہو کر دوسروں کا حق مارتا ہے اور خاص طور پر یتیموں اور بے سہاروں پر ظلم کرتا ہے، قدرت اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ ظالم انسان وقتی طور پر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے اور اس کا مکروہ چہرہ کبھی بے نقاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اور جب وہ برستی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کا غرور اور ان کی بنائی ہوئی جھوٹی سلطنتیں مکڑی کے جالے کی طرح مٹی میں مل جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہانی ہمیں صبر اور امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کا بھی عظیم درس دیتی ہے۔ انسان کو زندگی میں کتنی ہی تکلیفوں اور کڑی آزمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اسے کبھی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ سچائی کو چاہے تہہ خانے کی کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ دفن کر دیا جائے، وہ ایک دن اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ دھوکے اور فریب سے کمائی گئی دولت آخر کار ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، جبکہ سچائی اور صبر کا انجام ہمیشہ دائمی سکون اور لازوال کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔